قصے کہانیاں سننا ہم سب کی اور پرانے لوگوں کی جو ہے وہ روایت رہی ہے، تو ہم بھی آپ کو قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. پتہ نہیں آپ لائک کرتے ہیں یا نہیں لائک کرتے، تو کبھی کمنٹ کر کے کسی نے بتایا نہیں. تو آج آپ کو اپنے پرائمری اسکول کے واقعات کہ سنانے لگا ہوں کہ پرائمری اسکول میں کیا ہوتا تھا، ہم کیا کرتے تھے. میرا نام ڈاکٹر عابد علی خان ہے، اور میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنے بچپن کے واقعات میں سے پرائمری اسکول کا قصہ. ہمارے دور میں برٹش سسٹم والا دور چل رہا تھا 70s میں کہ 7 سال کا بچہ اسکول داخل ہوگا. تو کچھ والدین بھی بہت وہ تھے، سست کہہ سکتے ہیں، لاپرواہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سادہ تھے، سادہ طبیعت تھے اور بولے والے تھے، کیونکہ ان کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جب بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ اسکول جائے تو وہ اس کو اسکول بھیج دیں گے. تو لہٰذا میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں 7 سال کی عمر میں جب 7 سال ہو گیا تو تب گیا میری مجھے جانا چاہیے تھا 78 میں اسکول یا 77 میں اسکول جانا چاہیے تھا، جبکہ میں ایک اندازے کے مطابق 79 میں اسکول گیا، اور 79 سے لے کے پھر 85 تک، بلکہ 86 تک پرائمری اسکول میں پڑھتا رہا. 81 میں مجھے پہلی کلاس میں پروموٹ کیا گیا. ہمارے یہاں جو ہمارے ٹیچر تھے ماسٹر امیر حیدر صاحب مرحوم، انہوں نے اس طرح اسکول کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا کہ یہ ایک کچی سی ہے، پھر پکی سی ہے، پھر بی ہے، پھر اے ہے. کچی سی سے مراد پلے گروپ ہوتا تھا، اور بی سے پکی سی سے مراد یہ ہوتا تھا کہ پریپ گروپ ہوتا تھا، اور پھر نرسری، اور نرسری سے جو ہے وہ ایک کلاس کا مطلب ہوتا تھا پہلی کلاس. تو یوں 81 میں پہلی کلاس میں، پھر اور اس کی حساب سے میں 91 میں میٹرک کر لیا. بہرحال اسکول جانے سے پہلے ہم سب کو لازمی طور پہ مسجد جانا ہوتا تھا یا سپارہ پڑھنے سپارے والی آنٹی کے گھر. میں نے اپنے گاؤں کے قاضی حبیب الرحمان صاحب کے مسز کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا. آپ کو وہ دونوں میں بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کے گھر ہم صبح سویرے جناب سورج طلوع بھی نہیں ہوتا تھا، ابھی منہ اندھیرا ہی ہوتا تھا، تو ہم پہنچ جاتے تھے سپارے لے کے، بلکہ سپارے ادھر بھی رکھے ہوتے تھے اور اپنی بوریاں بھی وہیں پہ رکھی ہوتی تھی. وہاں سے بوریاں نکالی، بیسین میں بچھائیں اور ان کے اوپر بیٹھ کے پڑھنے شروع ہو گئے. اور ہمارے دور میں دل میں پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اونچا پڑھنے کا رواج تھا، اور اس کو کہتے تھی ہماری آنٹی کہتی تھی کسر لگا کے پڑھو. کسر لگانے کا مطلب اس طرح سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سا لام، تو اس طرح اونچا پڑھا کرتے تھے. وہاں سے فارغ ہو کے ہم گھر آتے، اور گھر سے آ کے ٹائم کوئی بھی ہو ہم بستہ اٹھاتے اور اسکول کی طرف بھاگ جاتے. تختی ہم لے کے جانی ہوتی تھی گھر سے ڈیلی، تو ہم تختی لکھتے ہی نہیں تھے گھر پہ. ہم صبح اٹھ کے جناب اسکول کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کھیت کے منڈیر پہ بیٹھ کے، یعنی بننے پہ بیٹھ کے صبح سویرے تختی لکھتے کیا چھڑکتے ہوتے تھے. اس سے پہلے جب یہ ابتدائی کلاسز میں تھے تو اس وقت گھر سے لکھ کے لے کے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت گھر سے اوکرے ڈلوانے ہوتے تھے. اوکرے مین کچی پینسل سے یا سکہ ہوا کرتا تھا، جو سیلوں کے اندر لیڈ ہوتا ہے، وہ ایک لیڈ کی راڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اوکرے ڈالے جاتے تھے. اوکرے سے معنی یہ ہے کہ وہ اس پنسل سے تختی پہ لکھ دیا جاتا تھا، اور ہم اوپر قلم گھما کے لے جایا کرتے تھے.
دیٹس کال اوکرے ہماری پنجابی زبان میں. تو وہ اوکرے ڈال دیتے تھے, گھر والے بڑی باجی ڈال دیا کرتی تھی اور ہم وہ لکھ کے اس کے اوپر لے جاتے. لیکن جب خود سے لکھنا شروع کیا تو پھر ہم نے وہ ذریعے بننے پہ ہی بیٹھ کے لکھا کرتے تھے. تختی دن میں 2 مرتبہ لکھنی ہوتی تھی, ایک گھر سے لکھ کے لے کے جانی ہوتی تھی اور ایک جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ریسیس کے بعد جو ہے نا وہ پھر تختی لکھتے. بڑی کلاسز جیسے چارم پنجم والے یعنی 4th اور 5th والے جو ہے وہ املا لکھوایا کرتے تھے, جس کو ہم اپنی اسکول میں ہم نے ٹرم لکھی ہوئی عبارت لکھیے. ہم سر سے پوچھا کرتے تھے کیا ٹیچر سے عبارت لکھیں جی, لکھو جی. پھر ایک مانیٹر ہوتا تھا وہ ڈیلی جو سبق دیا ہوتا تھا اس سے لکھ کے لاتے تھے. تو ہم وہ روٹین بتا رہے تھے, صبح سپارہ پڑھ کے بننے پہ بیٹھ کے تختی لکھنا, اور تختی لکھ کے جو فارغ ہو جاتے تھے وہ قمیض کا لنگوٹا مار کے کبڈی کھیلا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہمارے دور میں گھروں میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے اور ہم واش روم سے فری تبھی ہوتے تھے. اور اس کے بعد ایک بچہ کیا کرتا تھا, اسکول کی گھنٹی ہوتی تھی, لوہے کی ایک پلیٹ تھی اور اس کے ساتھ ہتھوڑا ہوتا تھا. ہتھوڑا لیا, وہ گھنٹی لی اور بجانا شروع کرتا تھا, ٹن 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 ٹن. 5 منٹ پہلے ہی بجانا شروع ہوتا تھا اور جب 9 بج جاتے نا تو تب تک ٹیچر بھی آ جاتے اور پھر وہ کہتے چلو جی گھنٹی بند کر دی. گھنٹی بند کرنے کا مراد ایک دفعہ ٹک ٹک ایسے مطلب گھنٹی بند ہو رہی ہے. اس وقت ہم جو پیچھے رہ جاتے تھے بھاگ کے اسکول کے اندر جا کے اپنی جہاں پہ کلاس میں نیچے ہی بیٹھنے ہوتا تھا اپنی بوریوں پہ یا ٹاٹوں پہ, تو وہاں جا کے بیٹھتے بھی نہیں, اپنا بستہ وغیرہ رکھتے, بستے سے مراد اسکول بیگ وغیرہ رکھ کے پھر آ جاتے ہم اسمبلی میں. اسمبلی سے مراد مارننگ پرے میں پھر ہمارے یہاں لگی بندی روٹین تھی. پہلے ایک بچہ تلاوت کرتا اور تلاوت کے بعد ایک آدھ بچہ کوئی نعت پڑھتا. نعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہر کلاس سے ایک بچہ آیا کرتا جو مارننگ پرے میں سنایا کرتا تھا, کوئی لیسن سبق سنایا کرتا تھا. اور ہر کلاس میں ایک بچے کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی. 5 کلاسوں سے ایک بچہ آتا اور وہ صبح کا آغاز اپنی سبق کا آغاز اس طرح کرتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, میں آج آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور پھر کر کے وہ سنایا, عید مارا کیا سنایا بعض کا تو خود کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو بہرحال ہر ایک بندہ جو ہے کوئی اردو کے سبق, کوئی اسلامیات کے سبق کوئی نہ کوئی سناتا. اس کے بعد قومی ترانہ ہوتا اور بیچ میں ہم علامہ اقبال کی دعا بھی پڑھتے. پہلے کسی دور میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, بعد میں چینج ہو گئی یا رب دل مسلم کو, یہ پڑھنا شروع ہو گئے. اور یہ ہم پڑھا کرتے تھے, یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جو میرے لوگ کو گرما دے, جو میرے کو لڑپا دے. اس طرح کی وہ پویم ہوتی تھی, وہ پڑھا کرتے. پھر آخر پہ قومی ترانہ, اور قومی ترانہ کے بعد کلاسز میں چلے جاتے. کلاسز میں جا کے ہم میتھ پڑھنا شروع کرتے اور پھر ریسیس تک میتھ پڑھتے رہتے تھے. ریسیس سے 1 گھنٹے پہلے تک میتھ پڑھتے رہتے تھے. اس کے بعد اردو کا سبق ہے, اردو کی کتابیں. پھر وہ پوچھنے آتے, ماسٹر جی کتاباں کڈاں جی, اردو کی کتاباں کڈاں جی. مطلب کہ اردو کی کتابیں نکالنی, بس اردو کی کتابیں نکال کے سبق ریوائز کیا اور پھر ایک دوسرے سے سبق سن کے جس کی غلطیاں ہوتی تھی وہ باری باری کلاس جاتی تھی ٹیچر کے پاس. چونکہ پورے اسکول میں ایک ہی ٹیچر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اپنا ایک شیڈول بنایا ہوا تھا اور انہوں نے اسی طرح مینیج کیا ہوا تھا. وہ سب کو بلاتے اور سب کو بلا کے پوچھتے ہاں بھائی اس کی کتنی غلطیاں ہیں, اس کی کتنی غلطیاں, اور اس کے حساب سے سزا میں دیتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تختی اگلا سبق پڑھاتے. اگلا سبق پڑھا کے
تختیاں کی باری آ جاتی ہے، ہم تختیاں دکھاتے جس کا اچھا لکھا ہوتا تھا اس کو گڈ ملتا، اور جس کی بری لکھی ہوتی تھی اس کو ڈانٹ پڑتی، اور اس کے بعد تختیاں دھونے کی باری اور تختیاں دھو کے ریسیس ہو جاتی ہے۔ ریسیس کے بعد پھر واپس آتے، دوبارہ تختیاں خشک ہوئی ہوتی تھی، تب تک ملا لکھتے، پھر تختی لکھ کے پھر دکھاتے۔ اس کے بعد پھر سوشل اسٹڈیز کا یعنی اسلامیات مطالعہ پاکستان سائنس کے سبق کی باری آ جاتی، اور یوں ہی بیچ میں نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتے اور اس کے بعد سبق سنا کے تھی عموماً 3 بجے چھٹی ہو کے کر کے ہم گھر واپس آ جاتے۔ واقعات اور بہت سارے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو سناتے رہیں گے۔ آپ اجازت لیں گے، اللہ حافظ۔